السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں شام بھلی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب سے کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں تھا۔ یعنی اس ولاگ میں میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوستی کی فضا قائم ہونا کیوں ضروری ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن قائم ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو اس وقت جب میں وہ ولاگ بنا رہا تھا، اس وقت تو میرے بالکل ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اس کا پارٹ 2 بنانے کی نوبت بھی پیش آئے گی۔ لیکن اس ولاگ بنانے کے بعد جب میں نے مختلف لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک دیکھا، اور مثبت اور منفی دونوں قسم کا فیڈ بیک مجھے ملا، تو اس منفی فیڈ بیک ملنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے اس کا مختصر سا ایک پارٹ 2 بھی بنانا چاہیے۔ تو وہ منفی فیڈ بیک کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن وہ ذکر کرنے سے پہلے ہر قسم کا فیڈ بیک جنہوں نے بھی دیا، چاہے مثبت یا منفی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد منفی فیڈ بیک مختلف قسم کا مجھے ملا جناب۔ اس میں کسی جگہ مجھے امن کی آشا کا گینگ ممبر کہا گیا طنزیہ طور پہ کہ میں امن کی بات کیوں کر رہا ہوں، اور کسی جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی جو سرگرمی، منفی سرگرمی ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے صرف، اور اس میں انڈیا کی طرف سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اور کسی کی طرف سے مجھے اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، یعنی بالعموم طور پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا بدقسمتی سے، اور کسی طرف سے جو وہ پاکستانی ایجنسی کے اوپر سب کچھ تھوپ دیا گیا۔ تو مختلف قسم کا فیڈ بیک مجھے ملا، اور کچھ فیڈ بیک ایسا بھی تھا جو زیادہ اگریسو قسم کا اور زیادہ منفی قسم کا تھا، جو میں یہاں بھی ذکر کرنا کچھ ایسا مناسب نہیں سمجھ رہا۔ تو وہ سارا فیڈ بیک ملنے کے بعد یہ میرا خیال آیا کہ مجھے اس کا پارٹ 2 بھی جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ تو جناب، آپ سب کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوستی کی فضا اور امن کی فضا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف پاکستان اپنے سر پہ سب کچھ کر لے گا، یا کوئی یہ چاہتا ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف انڈیا جو ہے وہ اپنے سر پہ سب کچھ کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے اور کرتا جائے گا، اور ایک ہمسائیگی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ضرورت بالکل کبھی پیش نہیں آئے گی، اور اس خطے سے غربت یا بےروزگاری کم کرنے میں بھی ہمیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے اور امن کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کیونکہ غربت اور بےروزگاری جو ہے یہ اس کو ختم کرنا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر سوچا جائے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اور دوسری بات جناب یہ کہ اگر سب کچھ جو ہے وہ ڈال دیا جائے پاکستان کے اوپر، اور سب کچھ پاکستانی ایجنسیوں پہ ڈال دیا جائے، یا پاکستانی سیاستدانوں پہ ڈال دیا جائے، یا جو بھی کسی قسم کی منفی سرگرمی میں بقول کچھ لوگوں کے، کہ اگر منفی سرگرمی جو بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسی یا پاکستان کی کوئی خاص قسم کی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کہیں سے بھی جو وہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور کسی کا اور کوئی قصور نہیں، انڈیا کی طرف سے بھی کسی کا کوئی قصور نہیں، جو سارا قصور ہے وہ صرف پاکستان کا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ میں اس کے اوپر صرف مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں قطر کی حکومت نے غالباً 8 یا 10 کے قریب جو ہیں وہ انڈین جو ایجنسی کے لوگ یا کوئی انڈیا سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کو جاسوسی کے الزام میں پکڑ کے ان کو سزا دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات صاحب کے سامنے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہیں وہ خراب ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان میں جو کلبھوشن یادو آیا تھا غیر قانونی طور پہ بارڈر پار کر کے، تو وہ یہاں پہ پاکستان میں اپنے چاچا کے گھر سے لسی تو لینے نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ انڈیا کی ایجنسی کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق جو وہ ثابت شدہ بھی پایا گیا۔ تو اس طرح مطلب اگر ہم بات سے بات جو ہے وہ کرتے جائیں گے اور ایک دوسرے پہ صرف ایسے انگلی کرتے جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے۔ آپس میں ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ دودھ کا دلہا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ
सारा कसूर ही इंडिया का है, हो सकता है पाकिस्तान का भी हो, ठीक है, और इस तरह हो सकता है इंडिया का भी हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं तो उस वक्त भी बात की थी, सिर्फ अमन की बात कर रहा हूँ कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसको हमने अमन में कैसे तब्दील करना है। एक दूसरे की तरफ हम इशारे करते जाएंगे, एक दूसरे की तरफ करके हम इल्ज़ाम तराशी करते जाएंगे, तो उसका नुकसान जो है वो सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो अमन चाहते हैं, सिर्फ उनको है। बाकी जो इंतहाब पसंद हैं वो तो हर तरफ मौजूद हैं, और मुझे इसका अंदाज़ा कुछ हो भी गया। लेकिन जनाब, हमने इस इंतहाब पसंदी को ख़त्म करना है और इस सोच को ख़त्म करके इसको अमन की सोच में तब्दील करना है। इसी तरह हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और इसी तरह इकट्ठे होके जो वो चले तो हम किसी मुस्बत तरीके से अपने उस सारे खित्ते को जो है वो अच्छे अमन के गहवारे में तब्दील कर सकते हैं। अब मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने पहले नहीं कहा तो मैं अब कहता हूँ कि मुझे इंडिया से बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आई लव इंडिया, ठीक है, इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है और इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मेरे कई इंडियन दोस्त हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ और हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। जो वो भी चाहते हैं कि अमन की फ़िज़ा जो है वो कायम होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन बदकिस्मती से इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग या फिर जो भी अब कह लें, जिस तरह मैंने पहले बोला था कि इंतहा पसंद सोच के हामिल सियासतदान या जो भी ताकतवर हल्के हैं जो अमन की फ़िज़ा जो है वो कायम नहीं होने देना चाहते, और जो कहते हैं कि नहीं, एक मुल्क जो है वो अकेला ही जो जनाब बस सब कुछ करता है, वो अकेला ही करता चला जाएगा। तो इसकी मिसाल जो है वो वर्ल्ड वार 2 से मैंने पहले भी शायद दी थी कि इंग्लैंड और जर्मनी कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन अब उनका आपस में इत्तेफाक चेक करें। इस तरह जो दुश्मन है, काफ़ी एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, उनको दोस्त बनते हुए देर नहीं लगती। तो क्यों ना हम वो जो दुश्मनी काफ़ी देर तक चलनी है, अपनी सोचों को तब्दील करें और उस दुश्मनी को आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्ती में तब्दील करें, जिससे सबका भला हो। तो यही मैंने कहना था अपने इस व्लॉग में कि एक दूसरे की तरफ हमें इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, और सब अगर कसूरवार समझते हैं तो इसमें सब कसूरवार हैं, ठीक है। तो हमें जो इस हमाम में सब नंगे हैं, ठीक, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुस्बत तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो यही मैंने आज बात करनी थी इस अपने पार्ट 2 व्लॉग में। उम्मीद है कि मुस्बत सोच रखने वाले लोग जो अमन चाहते हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और पॉजिटिव नोट के तौर पे मेरे इस व्लॉग को लेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि अमन कायम हो, जो कि दोनों मुल्कों के लोगों के लिए सुकून का बायस बने। इसके साथ ही मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।